اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یبن آدم انفق علیک، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ انفق یبن آدم، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ پھر دوسری حدیث یہ بھی متفقن علیہ، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں الا ملکان ینزلانی، مگر یہ کہ ملکان ینزلانی، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ آتا یوتی عطا کرنا دینا، آتی تو عطا کر، منفقن انفق ینفقو، اس سے منفقن اسم الفاعل خرچ کرنے والا، خرچ کرنے والے کو عطا کر، دے کیا دے، خلفن، خلفن بدلہ کے لیے بھی، بدلے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو خرچ کرنے والے کو بدلہ دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، کہ اللہ تو دے، امسکا یمسکو امساکن روک لینا، ممسکن روکنے والے کو، تلفن، تلف ہم کسے کہتے ہیں؟ تلف کر دینا، ضائع کر دینا۔ یعنی ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اس شخص کے حق میں جو خرچ کرتا ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے نہ خرچ کرنے والے کے خلاف آپ ہم کہیں گے کہ وہ بد دعا کرتا ہے۔ جی آیت بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھی ہے وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہوا ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع والی، لہٰذا حالت رفع والی ضمیر جب شروع میں آ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ مبتدا بن رہی ہے۔ وہ آپ کا مبتدا ہو گیا، اس کے بعد مبتدا آ گیا تو ظاہر بات ہے ہم اسے جملہ اسمیہ بنانے لگے ہیں تو اس کی خبر آگے آئے گی، الذی وہ اس کی خبر آ رہی ہے، ٹھیک۔ لیکن چونکہ الذی اسم الموصول ہے، اور جب بھی اسم الموصول آئے گا تو اس کا صلہ آگے آئے گا، اور صلے کی دو صورتیں، یا جملہ یا شبہ جملہ، اور پھر جملے کی دو صورتیں، یہ بار بار باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے پکی ہو جائیں گی۔ الذی اسم الموصول ہے، آگے صلہ جملہ فعلیہ ینزل، نزل ینزل تنزیلا، نازل کرنا۔ ینزل کون سا سیکھا ہے؟ پہلا سیکھا، وہ نازل کرتا ہے۔ اب ینزل کو ہم صلہ بنا رہے ہیں تو صلے میں یعنی جملہ صلہ بن رہا ہے، جملہ جب بھی صلہ بنے گا تو اس میں آیت کا ہونا ضروری ہے، تو آیت اس میں کون ہے؟ ہوا۔ اب ہوا دیکھیں الذی کے مطابق ہے، لہٰذا جڑ گیا جملہ الذی کے ساتھ۔ ینزل وہ نازل کرتا ہے، ترجمہ اکٹھا کریں گے انشاءاللہ بعد میں۔ علی حرف جر، جب بھی حرف جر آئے گا تو مجرور اس کا بعد میں آئے گا۔ آگے عبدی، عبد یہ مجرور ہے، لیکن
ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبد کا لفظ عبدن، 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 تینوں اعرابی حالتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب حالت جر عبدن، اس کی تنوین ختم ہو رہی ہے، تو تنوین ختم ہونے کی وجوہات، یا اس پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اسم کی، یا پھر وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر عبد پر الف لام داخل نہیں ہے، لہذا دوسری صورتحال کہ یہ مضاف بن رہا ہے، لہذا یہ مضاف ہے، جب یہ مضاف آئے گا تو اس کے بعد اس کا مضاف الیہ لازمی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور، یعنی رفع والی ضمیر ہوا، اور نصب اور جر والی ضمیر اٹیچڈ ہو۔ اب اس پہ کھڑی زیر کیوں آئی ہے یہ بھی بات ہمیں پتہ ہے کہ اٹیچڈ ہو ہے اصل میں، یہ اس ہو سے پہلے والے حرف پر اگر زیر آ جاتی ہے تو ہم اسے کھڑی زیر کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے ہیں، اور اگر اسے ہم ملا کر آگے پڑھیں اس کھڑی زیر کو تو پھر اسے سیدھی زیر کے ساتھ ہی ملا کر ہم پڑھیں گے۔ تو یہ چند باتیں بار بار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی۔ تو الا عبدہ، اب یہ جار مجرور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جملے میں کسی نہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، اور اگر ان کا متعلق جملے میں موجود ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور اگر ان کا متعلق جملے میں موجود نہ ہو تو ظرف مستقر کہتے ہیں، اور ظرف مستقر صرف 4 مقامات پر آپ کو ملے گا: خبر کے مقام پر، صلے کے مقام پر، صفت کے مقام پر، حال کے مقام پر۔ تو الا عبدہ یہ جار مجرور متعلق ہے ینزل فعل کے، لہذا یہ ظرف لغو ہے، مستقر نہیں ہے۔ آیاتن جمع کا لفظ ہے، اور جمع 2 طرح کی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ پھر جمع سالم بھی 2 طرح کی ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کو آپ اونا اور اینا ساؤنڈز ان سے پہچانیں گے، اور جمع مؤنث سالم کو آپ آتن اور آتن ساؤنڈ سے پہچانیں گے۔ تو دیکھیں بہت آسان ہے۔ اب یہ آیاتن جمع مؤنث سالم، اور اعرابی حالت کون سی؟ 2 شکلیں ہیں 3 حالتوں میں جمع مؤنث سالم کی، کون کون سی؟ آیاتن، آیاتن اور آیاتن۔ تو نصب یا جر، اور آپ کو پتہ ہے کہ جر میں کسی بھی اسم کے ہونے کی پوری عربی میں جو 2 وجوہات ہیں، جو جینون وجوہات ہیں، وہ کیا ہیں؟ یا تو حرف جر پیچھے ہوگا یا پھر وہ مضاف الیہ ہو کر آئے گا۔ تو یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ حالت نصب ہے۔ حالت نصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ینزلو کے لیے یہ مفعول بن کر آ رہا ہے۔ ینزلو وہ نازل کرتا ہے، کیا نازل کرتا ہے؟ آیاتن، ایسی آیات۔ اب نکرہ ہے تو میں ایسی آیات ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ اسماء جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں ان کی جمع آپ کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے؟ گولتا کو ہٹا دیتے ہیں اور الف اور لمبی تا لگا دیتے ہیں، پھر حالت رفع میں اس لمبی تا پر 2 پیش، اور نصب اور جر میں اس لمبی تا پر 2 زیر لگا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے لفظ آ رہا ہے بیناتن، تو یہ اس آیات اس کی صفت بن کر آ رہا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا ایسی آیات کے ساتھ۔ انالیسس کر لیں، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی جمع، یہ بھی جمع، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث۔ آیاتن بیناتن، ایسی آیات جو بینات ہیں، بالکل واضح ہے۔ ہوا کو ہم نے مبتدا بنایا تھا، وہ الذی، وہ جو، یعنی وہی ہے جو ینزلو نازل کرتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر۔ یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف ہی۔ کیا نازل کرتا ہے؟ آیاتم بیناتن، ایسی آیات جو واضح ہیں۔ لیخرجکم، اب دیکھیں لام آ گیا
پچھلے سبق کے ساتھ بالکل جڑ جائے گا. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا لام کی لام تعلیل، لام عاقبت، لام جہود، اس کے بارے میں پڑھا تھا. تو اس میں سے لام تعلیل کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. یخرجکم، یخرجا، اخرجا یخرجو اخراجن، نکالنا. یخرجو وہ نکالتا ہے، یخرجکم وہ نکالتا ہے تمہیں، فعل فاعل مفعول. اچھا اب یخرجو سے یخرجا کیوں ہوا؟ لام نے کچھ نہیں کرنا، لام حرف جر ہے، لام تو حرف جر ہے. اصل میں اس لام کے بعد وہ جو ان محذوف ہے یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی شرارت ہے. اس نے یخرجو کو یخرجا کر دیا. ٹھیک ہے. ان یخرجکم کہ وہ نکالے تمہیں. اب یہ لام وہ تعلیل کے لیے وجہ بیان کر رہا ہے. اب یہ پھر لام حرف جر اور ان محذوف، پھر فعل فاعل مفعول، وہ جملہ جو ہے وہ پھر مصدر کی تعویل میں ہو کر آپ کہہ لیں کہ مفرد کی شکل اختیار کرے گا، اور پھر وہ محل کے اعتبار سے مجرور ہوگا، اور پھر جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ ينزل فعل کے. یعنی ان آیات کے نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لام تعلیل اس لیے کہہ رہے ہیں نا تاکہ وہ نکالے تمہیں. اچھا یخرجو وہ نکالتا ہے، یہ وہ جو اس میں ہوا کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ نکالتا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. ٹھیک ہے. یا عبد کی طرف ہو سکتی ہے کہ آیات عبد پر نازل ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں تاکہ وہ نکالیں تمہیں. ٹھیک. تو یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. بہرحال لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات، من حرف جر، جر آ گیا تو آگے مجرور ہے، الظلمات اندھیرے. اس کا واحد کیا ہے؟ یہ ظلمات بالکل جمع کا لفظ ہے تو جمع مؤنث سالم کی ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اس کا واحد کیا ہے؟ ظلمتن. میں نے آیتن کے حوالے سے آپ کے سامنے جو آپ سے قاعدہ نکلوایا تھا کہ گولتا والے اسم کی جمع جو ہے وہ کیسے بنتی ہے، اس گولتا کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر الف اور لمبی تا لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ اپلائی کریں، گولتا ہٹی تو الف اور لمبی تا بن کے کیا لفظ آ گیا؟ ظلماتن. ظلماتن. صرف ایک بات آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں میں، اس لیے میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے لکھا ہے. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ ظلمات. واحد ہے ظلماتن. تو ایک چھوٹی سی بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ الفاظ جو فعلاتن کے وزن پر ہوتے ہیں، فعلاتن جیسے ظلمتن، حجرتن اور غرفتن ہے، پھر خطوتن، یہ فعلاتن کے وزن پہ. فعلاتن کے وزن پہ آنے والے الفاظ کی جمع جو ہے وہ 3 اوزان پر آتی ہے. نمبر 1 فعلاتن، 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 یعنی تینوں طرح سے آ سکتی ہے.
فولاتن اسی پیٹرن پہ، یعنی وہی عین ساکن فولاتن، یا عین کی زبر کے ساتھ فعلاتن، یا پھر عین کی پیش کے ساتھ فعلاتن۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ظلماتن، اس کی جمع تینوں طرح پاسبل ہے، یعنی کیا ظلماتن ٹھیک ہے، ظلماتن ٹھیک ہے، ظلماتن ٹھیک ہے۔ یہاں پر کس پہ استعمال ہوئی ہے؟ ظلماتن۔ اس طرح آپ دیکھیں آپ کی جو سورۃ الحجرات ہے، وہ حجراتن کی جمع حجراتن، اسی طرح خطوتن کی جمع خطواتن، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو یہ زیادہ آپ دیکھیں گے کہ فعلاتن کے وزن پہ آ رہی ہے، یعنی اس سے پاسبل تینوں سے ہے لیکن اس پیٹرن پہ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ من الظلمات، اندھیروں سے، ظلمت کے معنی اندھیرا، اور اندھیرے چونکہ بہت زیادہ ہیں اس لیے قرآن مجید میں اس لفظ کے لیے جمع ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ نور، روشنی، ہدایت وہ صرف ایک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن میں نور کی جمع استعمال نہیں ہوئی، نور کے لیے واحد لفظ استعمال ہوا ہے، الن نوری، روشنی کی طرف، روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ اب ان آیات کے نازل کرنے کا مقصد بھی سامنے آ گیا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس میں دیکھیں انالیسس بالکل کلیئر ہے الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے لام کو حرف جر مانا، یخرجکم، اس کو ہم نے ان جو ہے ہمارا ان حرف مصدر، اس کے ساتھ ہم نے اسے مصدر معول، ابھی ایک مصدر معول آ گیا، اس میں بھی تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے کرتا چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بھی۔ تو اس کو ہم نے محلن مجرور بنا دیا، جار مجرور متعلق ہو گئے ینزل فعل کے۔ اب من الظلمات، یہ جار مجرور یہ متعلق ہو گئے یخرجا کے، اس کے متعلق ہو رہا ہے نا، وہ نکالے اندھیروں سے، بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے، یعنی جار مجرور کو آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں اگر، تو ترجمہ سیٹ بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اسی کے متعلق ہے۔ اور الن نوری، یہ بھی جار مجرور متعلق ہے یخرجا فعل کے۔ واو حرف عطف، انا حروف مشبہ بالفعل میں سے، کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اللہ اسم انا، جب بھی انا کا اسم آئے گا تو انا کی خبر آگے آئے گی، وہ خبر کیا ہے؟ وہ حالت رفع ملے گی، رؤوفن ایک خبر، رحیم دوسری خبر۔ با حرف جر، اس کے ساتھ کم، بکم جار مجرور، یہ متعلق ہو گئے کس کے؟ خبر کے، خبر کے متعلق ہوں گے رؤوف۔ ابھی رؤوف اس کے متعلق ہو رہے ہیں، صحیح دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور آپ کا 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے متعلق ہوگا۔ وہ 8 چیزیں ذرا دہرائیں، فعل، مصدر، اسم فاعل۔ اب نوٹ کرتے رہیں، فعل بھی نہیں ہے، مصدر بھی نہیں ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، اسم تفضیل اور اسم فعل، 8 چیزیں ہوں گی۔ اب ذرا مجھے بتائیں کس کے متعلق ہے؟ یہ رؤوف جو ہے یہ کیا ہے؟ کون سا وزن ہے؟ فعول، فعول کا وزن ہے، اور فعول کا وزن آپ کو پتا ہے صفت مشبہ یا مبالغے کا وزن ہے، تو یہ اس کے متعلق ہے فعول، اور یہ فعیل۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ رؤوف کے متعلق ہے۔ اب یہ لام جو ہے یہ کون سا لام ہے؟ جملہ اس میں ہمیں زور پیدا کرنے کے لیے ہم 2 پارٹیکلز استعمال کرتے ہیں، کون کون سے؟ انا یا لام ابتدا، ایسے ہی ہے نا؟ انا کیا کرتا ہے؟ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے اور خبر ویسے کے ویسے حالت رفع میں رہتی ہے۔ لام ابتدا بھی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
لام ابتدا. یہ پوری بات آپ کو الحمدللہ کلیئر ہے, میں صرف دہرا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں لا زید, یقیناً زید, عالم, زیادہ جانتا ہے. یعنی یہ لام ابتدا ان جملوں کے شروع میں آتا ہے جن کی خبر جو ہے افعل و تفضیل کا صیغہ ہوتی ہے. لام ابتدا زیادہ تر عام طور پر ان جملوں کے شروع میں آتا ہے جن کی خبر افعل و تفضیل کا صیغہ ہوتی ہے. اس طرح قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جو آپ کو مختلف آیات ملیں گی, ولا عذاب الآخراتی اکبر, یہ لام عذاب الآخراتی اکبر, عذاب الآخراتی مبتدا, اکبر اسم و تفضیل کا صیغہ, لہذا اس کے شروع میں لام لگ گیا لا عذاب الآخراتی اکبر. لام اس کو لام ابتدا کہتے ہیں اور یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا. اب جملے میں آپ جب زیادہ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو دونوں پارٹیکلز کو آپ اکٹھا استعمال کریں, لیکن یہ دونوں پارٹیکلز اکٹھے نہیں آ سکتے. انا اور لام دونوں ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے. اب ایسی صورت میں ایک حرف کو ہم آگے کر دیتے ہیں. انا ہمیشہ صدارت کلام چاہتا ہے, انا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ شروع میں ہوں, لہٰذا انا کو آپ آگے نہیں کر سکتے. تو قربانی کون دیتا ہے؟ لام. اس لام کو آپ آگے کر دیتے ہیں. اب وہ لام ابتدا اس وقت لام ابتدا ہے جب وہ شروع میں آ رہا ہے. اب وہ شروع میں نہیں آ رہا تو اب اس کا نام بھی لام ابتدا نہیں ہے, بلکہ کیا نام ہے؟ لام مزاحلقہ. لام مزاحلقہ, ڈسپلیسڈ لام, یعنی وہ اپنی جگہ سے سلپ ہو گیا, ادھر آ گیا. تو یہ اب آپ اسے یعنی اسے لام مزاحلقہ کو ہم آسانی کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ لام تاکید. یعنی ہم اس کو آسانی کے لیے اس طرح پڑھتے ہیں کہ انا کی خبر پر آپ مزید زور دینے کے لیے لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں. تو لام تاکید اس کا آسان نام ہے, اور اصل نام اس کا جو ہے آپ کہہ لیں پوری, بلکہ پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ تھا اصل میں لام ابتدا. جب انا بھی شروع میں آیا تو اس کی وجہ سے یہ آگے سلپ ہو گیا اور اب یہ لام مزاحلقہ کہلایا. تو انا اپنے اسم, اپنی دونوں خبریں, اور یہ بکم جو ہم نے اسے رؤوف کے متعلق کیا ہے, یعنی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا, تو یہ آیت الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے. ایک فعل میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے ذہبہ. ذہبہ کے معنی وہ گیا, یہ فعل ہے, ماضی کا سیکھا ہے. یذہبو یہ فعل مضارع ہے, وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. جبکہ ذہابن اس کے معنی کیا ہے؟ جانا. یہ مصدر ہے, یہ مصدر ہے. میں کہتا ہوں اریدو, ارادہ یریدو ارادتن, چاہنا. اریدو میں چاہتا ہوں, الذہابہ. اریدو میں چاہتا ہوں, الذہابہ جانا, میں جانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں آپ انگلش میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو گو. اب یہ ٹو گو یہی آپ کا انفینیٹو ہے. ہم یہ معنی کرتے ہیں نا مصدر کے. تو ارید الذہابہ میں جانا چاہتا ہوں. تو یہ ذہاب جو ہے یہ ہے مصدر. اس مصدر کو میں اس طرح بھی بیان کر سکتا ہوں اس جملے میں, اریدو ان اذهب. یذهبو, تذهبو, تذهبو, اذهبو. اذهبو میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. ان اذهب, اب یہ ان آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا حرف مصدر ہے. حرف مصدر ہے. حرف مصدر کسے کہتے ہیں؟
وہ حرف جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، وہ حرف جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اس نے ان نے اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا. ان اذهبا، اب ان اذهبا یہ پورا حصہ جو ہے یہ مصدر کہلائے گا، لیکن کون سا مصدر؟ وہ ذہابن جو ہے، یعنی اس کی جگہ پر میں استعمال کر رہا ہوں اسے الذہابا، اس کی جگہ پر میں کہہ رہا ہوں ان اذهبا. تو الذہابا یہ مصدر صریح ہے، اور جو ان اذهبا ہے یہ مصدر مؤول ہے. اولا یؤول تعویلا، تعویل کرنا، ٹھیک ہے، ٹو انٹرپریٹ، یعنی مصدر کی تعویل میں ہم نے اس کو کر دیا. اصل میں یہ مصدر نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے فعل سے مصدر بنا دیا. تو یہ آپ کا مصدر مؤول کہلاتا ہے. آپ کے عربی گرامر میں حروف مصدر 3 ہیں. حروف مصدر یہ کل کتنے ہیں؟ 3. ان، ما اور انا. یہ انا وہی ہے جو حروف مشبہ بالفعل والا ہے. انا کتنے حروف مصدر؟ 3. ان، ما اور انا. یہ ان اور ما جو ہیں یہ دونوں فعل کے ساتھ خاص ہیں، یعنی یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اور انا آپ کو پتہ ہی ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، تو حروف مشبہ بالفعل کس کے ساتھ آتے ہیں؟ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں. لہٰذا انا جو ہے یہ آپ کا جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے. یہاں پر ایک بات اور دلچسپ نوٹ کر لیں کہ ان کو ہم حرف موصول بھی کہتے ہیں. یعنی گرامر کی ایک نئی اصطلاح آپ کے سامنے آئے گی. ایک آپ نے اسم موصول پڑھا ہے نا، اسم موصول کون سا ہے؟ الذی، اللتی، الذین، اللائی، اللاتی، اللذانی، اللتانی وغیرہ وغیرہ. ما، من، وہ اسم موصول ہے. یہ 3 جو ہیں یہ حرف موصول کہلاتے ہیں. حرف مصدر تو ان کا نام ہے ہی ہے، لیکن یہ حرف موصول کہلاتے ہیں. یعنی جب آپ بکس دیکھیں گے یا قرآن مجید کی کسی نحوی ترکیب کی آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ آتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ چیز لازماً ملے گی، وہاں پر انہیں کیا کہا جائے گا؟ حرف موصول. اچھا، جس طرح اس میں موصول کے لیے صلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی صلہ ہوتا ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ، ٹھیک ہے. اب ان کا بھی یہ دیکھیں، ان کے بعد اب اس کو یہیں اس ایگزامپل پہ فٹ کریں. یہ ان آپ کا حرف موصول اور اذهبا یہ اس کا صلہ. ٹھیک ہو گیا؟ بس صرف ایک فرق ہے کہ اس میں موصول کا جو صلہ ہوتا ہے اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، جبکہ حرف موصول کے صلہ میں عائد کا ہونا نہیں ہے ضروری، وہ ضروری نہیں ہے. یہ اس سے مطلب فارغ ہوتا ہے. یہ جو مصدر مؤول ہم نے ایک کیٹیگری بنائی ہے، یعنی حرف مصدر اس کے ساتھ فعل، یعنی ان اور ما یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اور انا اسم کے ساتھ خاص ہے. اب ان کا مجموعہ جو ہے، یعنی ان پلس فعل، یہ مجموعہ یہ آپ کا مصدر مؤول کہلا رہا ہے. اب پھر مصدر مؤول جو ہے یہ جملے میں حالت رفع میں استعمال ہوگا، حالت نصب میں استعمال ہوگا، حالت جر میں استعمال ہوگا، یعنی تینوں حالتوں میں استعمال ہوگا، لیکن اعراب اس کا محلن ہوگا. جیسے آپ یہ بتائیں کہ ارید ان اذهبا، یہاں پر ان اذهبا یہ مصدر مؤول ہے، اس کا اعراب محلن کیا ہے بتائیں؟ اریدو فاعل اور اذهبا مفعول بھی، میں جانا چاہتا ہوں، یعنی مصدر کو ہم حالت نصب میں لے کے آئے ہیں، تو اسی کی جگہ پہ میں نے ان اذهبا رکھ دیا. تو یہ مصدر مؤول محلن منصوب ہے، محل کے اعتبار سے منصوب ہے. تو اس کو بھی آپ خاص طور پہ نوٹ کریں، بہت اہم ہے. جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ کو یہ مصدر مؤول
کی ٹرم جو ہے وہ ملے گی، میں بلکہ مینشن کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ 3 حروف آپ کے سامنے ہیں. اب یہ انا کے حوالے سے صرف ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انا زیدن قائم، انا زیدن قائم، انا اس کا اسم حالت نصب میں اور اس کی خبر حالت رفع میں. اب یہ اس کو کیسے ہم نے مفرد کی تعویل میں لینا ہے، یعنی اس کو مصدر کے معنی کیسے دینے ہیں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو خبر ہے، جملہ اسمیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس جو خبر ہے قائمن، اس کا مصدر بنائیں کیا ہے؟ قام یقوم. اس کا مصدر کیا بنتا ہے؟ قیام، قیامن. مصدر یعنی انا کی خبر کا مصدر لیں اور اس کو مضاف بنا دیں. انا کی خبر کا مصدر لیں، اس کو مضاف بنا دیں، وہ بن گیا قیامو. اور جو انا کا اسم ہے اس کو مضاف الیہ کی جگہ پہ رکھ دیں. اب ذرا ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ زید کا کھڑا ہونا، زید کا قیام. تو یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے انا، یہ اس پورے جملے کو ایک سنگل ورڈ کے معنی میں لے کے آ رہا ہے. ان نے کیا کیا؟ اذهبوا پورا جملہ تھا نا، اس کو ایک ورڈ کے معنی میں لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا؟ اريد ان اذهب، میں جانا چاہتا ہوں. اب وہ جانا ایک لفظ ہے حالانکہ پورا جملہ تھا. اب یہ انا نے کیا کیا؟ اس نے زیدن، جو جملہ تھا ہمارا زیدن قائمن اور انا کی وجہ سے زیدن بنا، اس جملے کو اس نے قیام زیدن ایک لفظ کے معنی میں تبدیل کر دیا. اس لیے یہ حروف مصدر کہلاتے ہیں. آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ جو ہے وہ لکھ دی ہے، اور ایک لمبی آیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. واو حرف عطف، ما لکم، یہ ترکیب ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ما اس میں استفہام مبتدا، لکم جار مجرور، مبتدا آیا تو خبر آئی، یعنی شبہ جملہ ہو کے خبر اور اصل خبر محذوف ہے. اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. اب یہ اللہ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ان پلس لا اس کا مجموعہ ہے، اور ان وہی حرف مصدر، حرف مصدر یا حرف موصول. اب اس کی اپلیکیشن بھی ساتھ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قواعد ہمیں یاد ہوں گے، ورنہ پھر بھول جائیں گے. اللہ تنفقوا، اب یہ تنفقوا خفیف ہو کے آیا اس ان کی وجہ سے. اور تمہیں کیا ہے؟ اللہ تنفقوا، کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. آسان ترکیب ہے، فی حرف جر، سبیل مجرور لیکن مضاف ہے، اللہ اسم جو ہے وہ مجرور مضاف ہے. تو یہ جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوئے؟ تنفقوا فعل کے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یعنی کن معنی میں ہے کہ ایو شیئن، اور کی جگہ جملہ بہت آسان ہے، آپ اسے آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ایو شیئن، کون سی چیز؟ منع یمنع، یمنعکم تمہیں منع کرتی ہے کس چیز سے؟ من الانفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں. ایو شیئن یمنعکم من الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اس معنی میں. اور تمہیں کیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. اب یہاں پر صرف وہ نوٹ کر لیں کہ وہی جو ہم نے بنایا ہے مصدر مؤول، اس کے حوالے سے کہ اب اس کو ہم کیا بنائیں گے، اس پورے کو کیسے جوڑیں گے. تو اس سے پہلے حرف جر محذوف مانتے ہیں گرامر والے، وہ فی مان لیں یا من مان لیں، اور پھر اس حرف جر، اور جس طرح لیخرجکم میں ہم نے لام کو حرف جر مانا تھا، پھر اس کے بعد اس کو محلن مجرور کیا تھا، تو یہ محلن مجرور ہو گیا. اور حرف جر اس سے پہلے وہ بھی مقدر ہے، یعنی وہ بھی محذوف ہے. تو یہ گرامر والے اس میں کچھ ڈیٹیلز اس کی دیتے ہیں. واو حالیہ، وللہ جار مجرور، جملہ شروع ہو رہا ہے، خبر مقدم.
اور آگے مبتدا مؤخر ہوگا تو میراث السماوات والارض، میراث مضاف، السماواتی مضاف الیہ، لیکن آگے حرف عطف آ رہا ہے تو معطوف الیہ، حرف عطف معطوف الیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا مؤخر، کیونکہ خبر جو ہے مقدم آ چکی ہے. یعنی ایسے جملہ کیا تھا؟ میراث السماوات والارض للہ، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کی ہے. آپ نے خبر کو مقدم کیا تو اس سے حصر پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا کہ للہ میراث السماوات والارض، اور اس جملے کو ہم پورا حالیہ بنا رہے ہیں، یعنی حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے. تو اب اس مضمون کو جوڑیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت کے حوالے سے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. پہلی بات تو ہم نے یعنی جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، ہماری اپنی کوئی اس میں آپ کہہ لیں کہ ہاں محنت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی بنا پر ہم جو ہے وہ خرچ کرنے سے رکتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک میں محنت کرتا ہوں اور میں کیسے خرچ کر دوں، اتنی آسانی سے کیسے خرچ کر دوں. تو یہ اصل میں اللہ کا دیا ہی ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو کون ہے اس کا مالک؟ اللہ ہی اس کا مالک ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی خوبصورت حدیث ذہن میں آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. فرماتی ہیں کہ انہم ذبحوا شاتن، کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی صحابہ نے ایک بکری کو ذبح کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا باقی بچا؟ قالت، تو آپ نے فرمایا ما بقی منہا الا کتفھا، سوائے ایک دستی کے، اس کی دستی کے سوا کچھ باقی نہیں بچا. تو جواب سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیا کہ بقیہ کلوہا، پوری بکری بچ گئی، الا کتفھا، سوائے اس دستی کے. یعنی وہ پوری بکری بچ گئی. اصل بچنا جسے ہم بچنا سمجھ رہے ہیں وہ بچنا نہیں ہے، بچنا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں آپ نے دے دیا ہے، وہ بچنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ پوری بکری بچ گئی جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دی، اور جو تم نے بچا کر رکھی ہے وہ اصل میں بچی نہیں، وہ رہ گئی. یعنی ہمارے حساب سے وہ بچ گئی ہے، لیکن حضور کے حوالے سے وہ جو بکری دے دی گئی ہے وہ بچ گئی ہے. تو اصل اسی کا دیا ہوا ہے، اسے خرچ کریں. بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے آپ جانتے ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی تھی، تو وہ نصیحت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفقی، اب یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل امر، انفقی، تو خرچ کر، ولا تحسی، احسا یحسی، کیا کرنا؟ گننا، شمار کرنا. خرچ کر، گن کے خرچ مت کر، گن کے خرچ مت کر. فَيُحْصِ اللَّهُ عَلَيْكِ، تو اللہ بھی تجھ پہ گن کے خرچ کرے گا. وَلَا تُوعِي، اور تو بچا کر مت رکھ. فَيُوعِ اللَّهُ عَلَيْكِ، تو نتیجتاً اللہ بھی تیرے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے گا. یعنی جوڑ کے مت رکھ، ورنہ اللہ بھی تیرے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے گا. ارضخی مستطاعتی، اور تو خرچ کر دے اپنی استطاعت کے مطابق. یعنی تیرے پاس جو بھی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کر دے. تو بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور یہ بھی متفقن علیہ ہے. آگے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. استوا یستوی، سین واو یا مادہ باب افتعال، استوا یستوی برابر ہونا.
لا یستوی وہ برابر نہیں ہوگا یا وہ برابر نہیں ہوتا، منکم تم میں سے. یہ منکم جار مجرور، اس کو ہم یستوی کے فاعل سے حال بنا لیتے ہیں. آگے فاعل آ رہا ہے من انفقہ، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے. فتح پر ال داخل ہے تو الفتح اس سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ، یا بعض مفسرین نے یہاں پر صلح حدیبیہ جو ہے وہ مراد لیا ہے، اس لیے قرآن نے اسے فتح مبین کہا ہے. بہرحال لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہوگا تم میں سے کون؟ من انفق من قبل الفتح، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وقاتل، قاتل یقاتل، مقاتلتن قتالن، جنگ کرنا، یعنی قتل یقتل ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، اور باب مفعلہ سے آئے گا قاتل یقاتل تو اس کے معنی ہوں گے جنگ کرنا. وقاتل، اور اس نے جنگ کی. اب اس کو ذرا ساتھ دیکھ لیں کہ من کو ہم نے اس میں موصول بنایا، انفق کا فعل صلہ آ گیا، من قبل الفتح جار مجرور مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ بلکہ مجرور من جار مجرور مل کے انفق کے متعلق موصول من تھا. انفق من قبل الفتح، اس کو ہم نے معطوف علیہ پورے جملے کو بنا دیا، واو حرف عطف اور قاتلہ، یہ پورا جملہ جو ہے وہ معطوف بن گیا. اب معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ من کا صلہ بن گیا، اور من موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ یستوی کے لیے فاعل بن گیا. اب برابر کس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک جملہ محذوف ہے یہاں پر. یہی بات کی نا، لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتا، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی. کس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ من انفق من بعد الفتح وقاتل، یعنی وہ ایک جملہ جو ہے وہ محذوف ہے. اولئک اعظم درجۃ، اولئک اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، حالت رفع والے تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے، مبتدا اور آگے خبر آ رہی ہے اعظم. اعظم کون سا صیغہ ہے؟ اسم و تفضیل کا صیغہ ہے. عظیم من بڑا، اور اعظم زیادہ بڑا ہونا. اور اسم و تفضیل کا استعمال آپ کو پتہ ہے 3 طریقے سے ہوتا ہے عربی زبان میں. کن 3 طریقوں سے؟ نمبر 1 من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس وقت کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ وہ استعمال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں زید اکبر من حامد، زید حامد سے زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، زید حامد سے بڑا ہے، تو ایک من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مرکب توصیفی کے پیٹرن پہ لے آئیں، العذاب الاکبر، العذاب الاکبر، سب سے بڑا عذاب. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسم و تفضیل کو مضاف بنا کر استعمال کریں. ٹھیک، مضاف بنا کر استعمال کریں، جیسے آپ کی بہت ساری کنسٹرکشنز ہیں، خیر الراحمین، اسم و تفضیل آپ کو مضاف بن کر آ رہا ہے. تو یہ 3 طریقوں سے ہی اسم و تفضیل استعمال ہوتا ہے. اس میں جو پہلا طریقہ من کے ساتھ ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ اولئک جمع کا صیغہ ہے، جبکہ اعظم اب دیکھیں واحد آ رہا ہے. تو جو من کے ساتھ اسم و تفضیل استعمال ہوتا ہے اس میں شرط ہے کہ اسم و تفضیل آپ واحد مذکر استعمال کرتے ہیں. اسم و تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب تینوں طریقوں کو میں ڈیٹیل کے ساتھ ابھی نہیں رکھوں گا، صرف جو استعمال ہے یہاں پر وہ بتا دوں. وہ اسم و تفضیل جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں من الذین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اولئک اعظم، اب اسم و تفضیل آ رہا ہے، آگے اس کی تمیز آتی ہے، وہ عظیم ہیں، بڑے ہیں. کس لحاظ سے بڑے ہیں؟ درجتن، یہ تمیز آ رہی ہے کیونکہ جملے میں ابہام تھا تو ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے تمیز استعمال کی جاتی ہے. درجتن، درجے کے لحاظ سے. کس سے بڑے ہیں؟ من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، مم بعد وقاتلوا، بعد میں اور لڑائی کی. تو یہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ اعظم واحد مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے.
میں بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ جب اسم تفضیل آپ کا من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اسم تفضیل کا واحد مذکر آنا یہ شرط لازم ہے، چاہے پیچھے واحد ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، کچھ بھی ہو. ایک دو جملے سامنے رکھ دوں. میں کہتا ہوں زید اکبر من حامد، کلیئر. میں کہتا ہوں فاطمہ تو اکبر. اب فاطمہ، حالانکہ اکبر کی مؤنث کبرا استعمال ہوتی ہے لیکن نہیں استعمال ہوگا، اس لیے کہ میں من کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں. فاطمہ تو اکبر من زینب، فاطمہ زینب سے بڑی ہے تو اکبر کا لفظ استعمال میں کر رہا ہوں. اسی طرح جمع، اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے. اولئک اعظم، وہ عظیم ہیں، بڑے ہیں. کس لحاظ سے بڑے ہیں؟ درجتن، درجے کے لحاظ سے. من الذین، کن سے؟ ان لوگوں سے. من الذین انفقوا، الذین آ گیا، یہ من جار ہے، اس کے بعد الذین یہاں پر مجرور، محل کے اعتبار سے مجرور، موصول ہے، پھر آگے صلہ آ گیا. انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا. من بعد، اب یہاں پر ایک اور آپ کے سامنے مسئلہ کہ من آ رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعدو، من نے جر نہیں دی. پیچھے دیکھیں من قبل الفتح، یہاں پر دیکھیں من بعدو. فرق آپ پتہ چل جائے گا آپ کو. ابھی جواب بھی بیچ میں موجود ہے، جواب بیچ میں موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. نوٹ کریں قبل اور بعد، قبل بعد الفاظ ظرف آپ کو پتہ ہے، من کی وجہ سے جر میں چلا گیا قبل، اور بعد کو بھی جر میں ہونا چاہیے تھا من کی وجہ سے. لیکن کیا وجہ؟ دیکھیں یہاں پر قبل مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ مذکور ہے، مضاف الیہ ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں بعد کا مضاف الیہ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. تو اگر قبل اور بعد کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو پھر ان سے پہلے چاہے حرف جر من ہی کیوں نہ آ جائے، یہ مبنی استعمال ہوتے ہیں، یعنی مبنی بر ضمہ، ضمہ کے ساتھ یہ لکھے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جہاں ان کا مضاف الیہ موجود ہے وہاں پر حرف جر نہیں ہے تو نصب میں استعمال، اور اگر حرف جر ہے تو جر میں. اگر مضاف الیہ نہیں موجود تو چاہے حرف جر ہی کیوں نہیں پیچھے آ رہا، یہ مبنی بر ضمہ یعنی ضمہ کے ساتھ ہی استعمال ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں مم بعدو، اور مراد کیا ہے؟ یعنی مم بعد الفتح. یہ زیادہ بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح کے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے لڑائی کی. اب ظاہر بات ہے دیکھیں وہ جو موقع تھا اس وقت ضرورت تھی زیادہ. اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا اور جنگ کی، ان کے بعد فتح مکہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوئے تو اب ان کے لیے، ان کے پاس ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اب بہت سے لوگ، قبائل، ایک قبیلے کا سردار اسلام لایا تو سارے کے سارے اسلام لے آئے. کچھ لوگوں کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اور اب وہ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. یعنی وہ کون تھے؟ اب تصور کیسے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کیسے نام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ دین کے لیے خرچ کر دیا. ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ حرف عطف، وعدہ، اس نے وعدہ کیا. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا. وعدہ فعل، اللہ اس کا فاعل. کلن، یہ مفعول مقدم ہوا ہے، کلن. اور کل کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی مضاف الیہ چاہتا ہے، کل کے بعد بھی مضاف الیہ آتا ہے. جب بھی آپ کل لفظ پر تنوین دیکھیں، جب بھی آپ کل لفظ پر تنوین دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ تنوین اس مضاف الیہ کی جگہ پر اس کے عوض میں آئی ہوئی ہے. یعنی یہاں پر کلن کن معنی میں ہے؟ کل واحد، کل واحد.
یعنی وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا کل واحد، ہر ایک سے، اور کیسا وعدہ کیا؟ الحسنی، بہترین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مفعول اول مقدم ہے اور اس کا مفعول ثانی، وعدہ کا جو مفعول ثانی، یعنی اللہ نے وعدہ کیا، کس سے کیا اور کیسا وعدہ کیا، دو مفعول آ گئے نا. تو پہلا مفعول کلن جو کہ اصل میں کل واحد ہے، اور دوسرا مفعول الحسنی، اور الحسنی آپ کو پتا ہے چونکہ ایک مبنی اسم ہے لہذا یہ محلن یہاں پر منصوب ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے. خرچ جنہوں نے پہلے کیا بعد میں کیا برابر نہیں ہو سکتے، وہ ذکر کر دیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے. واللہ، اور آخری حصہ اس آیت کا، اور اللہ مبتدا، اسم حالت رفع میں جملہ شروع ہو رہا ہے، مبتدا، خبیر خبر، بما تعملون، با حرف جر، ما مصدریہ. ما مصدریہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ فعل کے ساتھ. ما تعملون یعنی جو تم عمل کرتے ہو. اب جو تم عمل کرتے ہو تو موصول کے ساتھ ترجمہ بن جائے گا. موصول ما موصولہ بھی یہاں پر مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ما مصدریہ مانے تو پھر کیسے اس کا کریں گے؟ اب تعملون میں اس میں فاعل کون ہے؟ انتم ہے نا، انتم ہے. اور عاملہ یعملو، عمل ہے نا اس کا مصدر، تو یعنی عملکم، تمہارے اعمال. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ یعنی اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے. یعنی اگر اس کو ما کو مصدریہ مانے تو مصدر کے معنی میں لائیں گے، یعنی تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے. سمپل اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، اور اگر اس کو ما موصولہ مانے تو پھر تعملون جو ہے وہ اس کا صلہ بن جائے گا، اور اس میں عائد انتم کی ضمیر ما کے مطابق نہیں ہے لہٰذا اس عائد کو محذوف ماننا پڑے گا، ما تعملون ہو. ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا انالیسس کرنا پڑے گا. بہرحال یہاں پر ما مصدریہ مان لیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو بہرحال جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ 3 آیات کا تھا، اس میں 2 آیات ہم کر پائے ہیں آج کے سبق میں. دوسری آیت زیادہ لمبی تھی، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اس میں کوئی اگر پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ سوال کریں گے تو پھر سوال کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس کو کلیئر کر دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.